چاہیے۔ برطانیہ سے ایک سوال آیا تھا، مولا علی کو رب کہنے کی مذمت کرتے ہوئے ایک خطیب صاحب نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو اللہ میں ہیں، مگر یہ کہ وہ رب نہیں ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ بکواس ہے۔ جب راوی سے بات رب والی ہیں تو رب کہنے میں کیا اشکال ہے؟ معصوم فرماتے ہیں رب رب ہے، عبد عبد ہے، ان جیسا کائنات میں بندہ کوئی نہیں ہے، رب جیسا رب العالمین کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ کہنا اللہ والی ساری سے بات پائی جاتی ہیں تو ایک اللہ نہیں رہے گا، اس کے کئی شریک بن جائیں گے۔ اللہ خالق ہے، اللہ ذات میں بھی واحد ہے، اللہ صفات میں بھی واحد ہے، اللہ افعال میں بھی واحد ہے، اللہ عبادت میں بھی واحد ہے۔ یہ چار عناصروں تو بنتا ہے مسلمان۔ اللہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے فنا نہیں ہے، موت نہیں ہے، نیند نہیں ہے، اونگنا بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کی صفات قادر ہے، حی ہے، قیوم ہے، عالم ہے، قادر ہے، اس کی صفات عین ذات ہیں، کسی اور اللہ نے اس کو صفات نہیں دی، اس کی صفات عین ذات ہیں۔ اللہ کے کاموں میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ افعال تکوینیہ، خلق کرنا، اولاد دینا، رزق دینا، بیمار کو صحت دینا، موت و حیات دینا یا مشکل کشائی کرنا اللہ کا کام ہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پیدا کرنے کے بعد تمہاری روزی کا انتظام کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت کا ذائقہ چکھائے گا، ثم یحییکم، قیامت کے دن تمہیں زندہ کر کے میدان حشر میں لائے گا۔ پھر فرماتا ہے هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، اور اللہ کے شریک بنانے والوں میرے سوا کوئی ہے جو خلق کرتا ہو، جو رزق دیتا ہو، جو موت و حیات دیتا ہو، کائنات کا انتظام فرماتا ہو؟ فرماتا ہے، خود جواب دیتا ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 7، سورہ روم۔ خالق اکبر نے پکار کے للکار کے فرمایا کہ میرے سوا کوئی خالق نہیں ہے، میرے سوا کوئی رازق نہیں ہے، میرے سوا کوئی محیی و ممیت نہیں ہے، میرے سوا کائنات کا منتظم اعلیٰ نہیں ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اور چوتھی چیز، اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں، معبود اللہ ہے، مسجود صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی بندے کی بندگی جائز نہیں ہے، کسی کو عبادت کرنا روا نہیں ہے۔ یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ کہنا کہ مولا علی میں ساری خدا والی صفتیں پائی جاتی ہیں تو گھڑے گھڑائے خدا ہیں، خدا کہنے میں کوئی خیال نہیں رہتا۔ معلوم ہوا بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے۔ مولا کسی کو خطبے پڑھو، نہج البلاغہ پڑھو، امام زین العابدین کا صحیفہ سجادیہ پڑھو، اللہ کا قرآن پڑھو تاکہ پتہ چل جائے شان ابدیت کیا ہے اور مقام ربوبیت کیا ہے۔